الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قابل احترام علماء کرام، عزیزوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو میں مکتب جالیات ثنائیہ اور جناب حافظ محمد اقبال صاحب کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، ان کی کاوش کی کوشش کی تحسین بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک معقول اور اچھی تعداد میں حضرات کو یہاں جمع کیا، خواتین بھی یقیناً موجود ہوں گی، اللہ کے ذکر کے لیے، قرآن و حدیث کے تذکروں کے لیے، اور جیسا کہ محترم عبد المالک مجاہد صاحب فرما رہے تھے، دین کی دعوت دینے کے لیے۔ میں جب یہاں آ رہا تھا تو ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج تقریر کی بجائے درس ہوگا، اور تقریر اور درس میں بنیادی فرق یہی ہے کہ تقریر میں گرم جوشی ذرا زیادہ ہوتی ہے، اور درس میں کچھ سمجھانے کی کوشش ہوتی ہے قرآن و حدیث کے حوالوں سے۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ عبادت کس معنی میں، عبادت کا لفظ، عبادت جو زندگی کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، قرآن پاک میں کن کن حوالوں سے یہ لفظ استعمال ہوا، کن کن معنوں میں، کیا کیا اس کے مفاہیم ہیں، اور پھر ان کی روشنی میں ہمیں عبادت کے لیے، زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ لیکن آ کے دیکھا کہ درس کا ماحول نہیں ہے، تقریر کا ہے، اور اگر نہیں تھا تو عبد المالک صاحب نے بنا دیا ہے۔ ادھر سے جناب حافظ اقبال صاحب کا آرڈر بھی جاری ہو گیا کہ ذکر کے حوالے سے، کیونکہ بنیادی طور پر یہ ذکر کی اور اس کے ساتھ تذکیر کی مجلس ہے، اب یہ اللہ ہی جانے کہ کیا ہوگا، ان کی بات مانی جائے گی یا کچھ اور باتیں ہوں گی۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، ہم سب جانتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ہے کہ ہم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمارے دین کا نام اسلام ہے۔ وہ اسلام جس کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے، ایک ہی راستہ ہے زندگی بسر کرنے کا، اور اللہ کو راضی کرنے کا، اور قیامت کی کامیابیوں کا ایک ہی راستہ ہے،
اور اس راستے کا اور اس دین کا نام اسلام ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس اصل راستے اسلام سے ہٹ کر کوئی اور راستہ تلاش کرے گا، چلنا تو بعد کی بات ہے، جو اور کوئی راستہ تلاش کرے گا اس سے وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت کے روز وہ انتہائی نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ پھر ارشاد ہوا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ دین پسند کر لیا ہے کہ یہی دین ہے جو اصل دین ہے، جو صحیح دین ہے، جو درست راستہ ہے، اور جس پر چل کر تم کامیابیاں حاصل کر سکتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ اسلام ہے کیا؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کا نام ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہے، اور اللہ نے یہی ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہیں، مفہوم کیا ہے، تقاضا کیا ہے، یہ سمجھنے کی بات۔ اسلام عربی میں آپ جانتے ہیں روٹس ہوتی ہیں، الفاظ کی بنیادیں ہوتی ہیں، اور بڑے سائنٹیفک انداز میں الفاظ اس سے بنتے اور ڈھلتے جاتے ہیں۔ اس بنیاد کو سامنے رکھا جائے، روٹ کو سامنے رکھا جائے، تو یہ کہتے ہیں کہ سین لام میم سلم، جس کا معنی صلح بھی ہے، امن بھی ہے، اور خود سپردگی بھی ہے، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، یہ وہ روٹ ہے، یہ وہ بنیادی حروف ہیں جن سے اسلام کا لفظ بنا ہے۔ بات کو آسان کرنے کے لیے میں عرض کروں کہ اپنی اردو پنجابی زبان میں بھی ہم کہتے ہیں، کسی بات پہ بحث ہو جاتی ہے کسی دوست سے، پہلے ہم وہ بات مان نہیں رہے ہوتے، پھر کوئی دلیل آتی ہے یا کوئی اور چیز سامنے آتی ہے، ہم کہتے ہیں چلو میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں، یعنی مان لیتا ہوں۔ اسلام اور تسلیم اس لحاظ سے دور نہیں ہے، معنوں کے لحاظ سے۔ اسلام کا مطلب بھی تسلیم کر لینا ہے، مان لینا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے، بات آسان ہو یا مشکل ہو، اس کو مان لینا، دوسرے لفظوں میں تسلیم کر لینا، یہی دین کا تقاضا ہے، اور اسی لیے اس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے احکام کے، اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ اور رسول کے احکام کو مان لینا، تسلیم کر لینا، اور دل کی کیفیت اور اپنا موڈ کچھ بھی ہو ان پر چلنا، یہی اسلام ہے، یہی اسلام کا مفہوم ہے، یہی اس کا تقاضا ہے۔ پرانی کتابیں جو ہیں لغت کی، اس زمانے میں چونکہ فارسی زبان بھی بڑی استعمال ہوتی تھی عربی کے ساتھ اور عربی کے بعد، بلکہ مغلوں کے زمانے میں اور انگریزوں کے ابتدائی زمانے میں یہ سرکاری زبان تھی اور عام استعمال ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں ڈکشنریاں اور لغات ایسی بھی تھیں جو عربی الفاظ کا فارسی میں معنی بتاتی تھی، جیسے آج اردو میں بتاتی ہیں۔ تو اسلام کا معنی پرانی لغت میں لکھا ہے
گردن نہادن و تو کردن، اپنی گردن کو اللہ کے سامنے خم کر دینا، جھکا دینا اس کے احکام کے سامنے، اور اس کی اطاعت کرنا، اس کی فرما برداری کرنا، اس کا نام ہے اسلام۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی ایمان قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کے سامنے اس کے پاس کوئی چوائس اور نہیں رہتا، کوئی راہ انتخاب اس کے پاس نہیں بچتی سوائے ایک راہ کے۔ ایک ہی راہ اس کے پاس پھر بچتی ہے، باقی سب مسدود ہو جاتی ہیں، بند ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن آدمی یا عورت کے لیے، کسی بھی مومن کے لیے یہ روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ اللہ اور رسول کا ایک فیصلہ آ جائے کہ یہ کام اس طرح کرنا ہے، چھوٹا یا بڑا کام، زندگی کا کوئی بھی کام کہ یہ اس طرح کرنا ہے، اللہ کا حکم ہو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، یا آپ کا طریقہ ہو، آپ نے عملی طور پر اس طرح کیا ہو اس میدان میں، اس مجال میں، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ مومن کے لیے کوئی اور راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ اللہ اور رسول کے فیصلے کو تسلیم کرے، ان کے احکام کے مطابق بنے اور چلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پہ تھوڑا سا غور کریں، ان کی بڑائی، ان کی نیکی، ان کا تاریخ میں مقام، ان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی جگہ اور مقام، جس چیز نے بنایا اس میں اور بھی فیکٹر ہیں، قربانی ان کی، جہاد ان کا، کوشش ان کی، ساتھ ان کا، معیت ان کی، لیکن اس میں بنیادی حیثیت اگر غور کیا جائے تو اس بات کو ہے کہ انہوں نے اسلام کو صحیح معنوں میں قبول کیا، دوسرے لفظوں میں عملاً ہر فیلڈ میں، ہر میدان میں، ہر قدم پر اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے دکھائی، مان کے زندگی بسر کی، اپنی مرضی کی زندگی بسر نہیں کی، اللہ اور رسول کے احکام اور ان کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کی، سالوں کی نہیں، صدیوں کی جو ان کی عادتیں تھیں، اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، اسلام پر چلتے ہی، اسلام کے دائرے میں آتے ہی انہوں نے اپنی اور اپنے آباء و اجداد کی صدیوں کی عادتیں ترک کر دیں، چھوڑ دیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور اسلام کا تقاضا بھی یہی ہے۔ جو ماننے والے نہیں تھے، جو اسلام والے اور تسلیم کرنے والے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، ہم تو اسی طریقے پر چلیں گے۔ لیکن جنہوں نے اسلام قبول کر لیا انہوں نے بت پرستی بھی چھوڑی، انہوں نے شرک کو چھوڑا، رسم و رواج جو جاہلانہ تھے، جاہلیت کے رسوم و رواج تھے، ان کو بھی چھوڑا، بدکاری، شراب نوشی، جوا بازی اور تمام بری عادات کو چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ وہ مسلم تھے، اسلام والے تھے، اسلام صحیح معنوں میں انہوں نے قبول کیا تھا۔ بہت سی مثالیں ہیں۔ شراب جس طرح بند ہوئی، آپ جانتے ہیں، اس میں گریجولی، تدریج کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ، سٹیپ بائی سٹیپ جسے کہتے ہیں نا، قدم بقدم اس کے لیے ذہنوں کو پہلے تیار کیا گیا۔ پہلے یہ بتایا گیا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ ذہن پہلے تیار کیا گیا کہ شراب میں، جوئے میں کچھ عارضی فائدے بھی بعض اوقات ملتے ہیں، لیکن ان کا نقصان اور گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ ہے۔
اتنی بات ہی صرف بتائی. دوسرے قدم پر یہ بتایا گیا، یہ ارشاد ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشہ ہو، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب نہ جاؤ. ذہن بن گئے تو تیسرا حکم آیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب نوشی اور یہ فلاں فلاں کام، یہ جوا بھی اس میں، یہ شیطانی کام ہے، گندے کام ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دو. حل انتم منتہون، چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ مسلم ہو، مسلمان ہو، اسلام والے ہو، چھوڑتے ہو یا نہیں چھوڑتے؟ یہ انداز اختیار کیا اللہ رب العزت نے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس روز سب نے گویا ایک زبان سے یہ کہا کہ انتہینا انتہینا. کیوں نہیں میرے رب؟ شاعر نے کہا تھا اور شاید درست ہی کہا تھا کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی. اس عادت کا چھوڑنا بڑا مشکل ہے، لیکن انہوں نے چھوڑی تمام عادتیں جن کا پہلے بھی میں نے ذکر کیا، اور یہ عادت بھی چھوڑی. اسلام تسلیم کرنا، قبول کرنا، مان لینا. یہ دیکھیں، یہ ایک صحابی ہیں جن کو مرثد ابن ابی مرثد کہا جاتا ہے. یہ ڈاکو تھے، نقب زن تھے، نقب لگاتے تھے، گھروں کو، دیواروں کو یا چھتوں کو توڑ کر گھروں کے اندر گھس کے رات کے وقت ڈاکہ مارتے تھے اسلام سے پہلے. جب اسلام کی طرف توجہ ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مدینہ منورہ، اور کہا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، لیکن ایک بات سے ڈرتا ہوں، ایک بات رکاوٹ بنتی ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے ساری زندگی کوئی فن نہیں سیکھا، کوئی کام نہیں سیکھا، میں ایک ہی فن جانتا ہوں، نقب زنی کا. ایک ہی فن جانتا ہوں. تو سوچتا یہ ہوں کہ اپنے بال بچے کو کہاں سے کھلاؤں گا اگر نقب زنی، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اسلام میں چوری ڈاکہ منع ہے، کیا کروں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تم مسلمان ہو جاؤ، تمہیں ہم نقب زنی کی اجازت دے دیں گے. موقع پہ جو صحابہ موجود تھے بڑے حیران کہ آج تک تو یہی سنا تھا کہ اجازت نہیں ہے چوری کی، ڈاکے کی، اس کو اسپیشل لائسنس، خاص اجازت نامہ مل رہا ہے. کیوں مل رہا ہے؟ لیکن خاموش ہے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. خاموش ہیں، دل میں حیران ہے. آپ نے تھوڑی دیر کے بعد اپنی بات کی وضاحت فرمائی. آپ نے کہا کہ تم جانتے ہو ہمارے بہت سے بھائی جو مسلمان ہوئے، ہجرت نہیں کر سکے، ان کو مکے میں اپنے اپنے گھروں میں، قید خانے جیل خانے تو نہیں تھے، ان کو اپنے اپنے گھروں میں قید کیا گیا ہے. کسی کے باپ نے، کسی کے چچا نے، کسی کے بڑے بھائی نے، کسی کے کسی رشتہ دار نے اس کو قید کیا ہوا ہے. گھر سے باہر نہیں وہ نکل سکتا کہ چھوڑ دو دین ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے نقب زنی کے فن کو یہاں استعمال کرو، ان بھائیوں کا پتہ کرو اور ان کو ایک ایک کر کے چھڑا کے لاؤ رات کے وقت. تمہارا جو خرچہ ارجا ہے وہ ہمارے ذمہ. بڑا خوش ہوا، اپنا فن بھی جاری رہے گا، کھانے پینے کا مسئلہ بھی چلے گا. تو اس نے یہی کام شروع کر دیا. صبح کے وقت وہ کہتے ہیں ریکی کرنا، یعنی معلوم کرنا، جائزہ لینا کہ کہاں کوئی بھائی قید ہے. صبح کے وقت ریکی کرتے، رات کے وقت جا کے دیوار توڑی، چھت توڑی، اپنا طریقہ اختیار کیا، اس کو چھڑا کے لے آتے. کئی قیدی اس طرح انہوں نے چھڑائے. ایک دن اسی مشن پر جا رہے تھے، ایک عورت جو بری عورت تھی، اور اس زمانے میں بھی یہ تھا کہ ایسی عورتوں کو شہر سے باہر نکالتے تھے. جاہلیت کے باوجود ان میں کچھ باتیں شرافت کی تھی، باہر نکال دیتے تھے کہ باہر جا کے دھندا کرو، شہر کو خراب نہ کرو. شہر سے باہر اس کا گھر تھا. چاندنی رات میں یہ مرثد ابن ابی مرثد جا رہے تھے اپنے مشن پر. صبح انہوں نے ایک دیکھا ہوا تھا کہ فلاں جگہ میں نے جانا ہے. تو اس نے دور سے آواز دی، پہچانا چاندنی رات میں. اس نے آواز دی کہ مرثد ہے.
آ جاؤ، موقع ہے، آ جاؤ ادھر۔ اس نے کہا میں نہیں آ سکتا، دور سے آواز دی اسے، قدم روکے تھوڑے سے، اس نے کہا میں نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کیا ہوا، تم تو آیا کرتے ہو یہاں میرے پاس۔ تو انہوں نے ایک بات کہی میرے عزیزوں اور بزرگوں اور دوستوں، وہ بات ہمیں دل پر لکھنی چاہیے، اور اسی سے ہمیں سبق آج کا یہ حاصل کرنا چاہیے۔ ان کا اس لیے نہیں آ سکتا کہ الاسلام حالہ بینی و بینک، ایک چیز، ایک رکاوٹ، ایک دیوار میرے اور تیرے درمیان آ گئی ہے جو مجھے تجھ تک نہیں آنے دیتی، اور اس دیوار کا نام ہے اسلام۔ پہلے میں مسلمان نہیں تھا، مسلم نہیں تھا، اللہ کا فرما بردار بندہ نہیں تھا، اب میں نے اسلام قبول کیا ہے، اب میں ایسی چیزوں میں نہیں پڑ سکتا۔ یہ ہے ہمارے دین کا تقاضا، اپنی مرضی کو چھوڑنا، اللہ کی مرضی کرنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا۔ اور اس کا صلہ اور اجر کیا ہے؟ اس کا اجر ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ کا یہ قانون ہے جو قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ جو یہاں اپنی مرضی پوری کرے گا، اسلام کی قیدوں سے آزاد رہ کر اپنی مرضی پوری کرے گا، اسلام کے دائرے سے نکل کر اپنی مرضی کی زندگی بسر کرے گا، کل روز قیامت اس کی ہر مرضی کے خلاف کیا جائے گا۔ وہ اچھی غذا طلب کرے گا، اس کو انتہائی گندی اور زہریلی اور کڑوی غذا دی جائے گی۔ وہ ٹھنڈا پانی طلب کرے گا، جہنم کی گرمی میں اس کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، ہر قسم کی تکلیف اس کے لیے تیار ہوگی۔ اور جو آج اپنی مرضی کو دبا کر، کنٹرول کر کے اللہ کی مرضی کرتا ہے، کل اس کی ہر مرضی کو اللہ پوری کرے گا، اس کی ہر مرضی کو پورا کیا جائے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی کی بجائے اپنے رب کی مرضی کی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور آپ کے جن راستوں پر آپ خود چلے ہیں ان طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح اسلام کے تقاضے ہم پورے کریں اور زندگی کو کامیاب بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔